کہتے ہیں یہ داڑھی منڈے شخص کا نماز پڑھانا درست ہے؟ دیکھیں داڑھی منڈوانا اور حد شرع سے کم کروانا یہ حرام ہے. جو اپنا عادت بنا لیتا ہے اس عمل کی تو یہ عمل کرنا حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور داڑھی منڈوانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرواؤ، مجوسیوں جیسی شکل نہ بناؤ، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. تو اس میں امر بھی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرواؤ، اور دوسرا جو داڑیاں منڈواتا ہے اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، اس پر وعید بھی ارشاد فرمائی. تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے اس حکم سے، حدیث سے. تو جو داڑھی منڈواتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے. اور شریعت میں گناہ گار کو فاسق کہا جاتا ہے. ایک فاسق وہ ہے کہ جو گناہ چھپ کے کرتا ہے، اور ایک فاسق وہ ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے. تو داڑھی منڈوانا یہ اعلانیہ گناہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا چہرہ شکل سب کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فاسق معلن، اعلان کرنے والا فاسق. وہ اعلانیہ طور پہ گناہ اور فسق کا مرتکب ہے. تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کو امام بنانا مکروہ ہے. بعض لوگ آج کل کے ماڈرن اور جدید لوگ اور بعض نام نہاد سکالر وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں نہیں جی جماعت کوئی بھی کروا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی آگے کھڑا ہو اور نماز پڑھا دے. تو ہم ان کو پھر الزامی جواب بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے اگر وضو بھی نہ کیا ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو کہو کہ نہیں وضو کرنا ضروری ہے. بھئی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ شریعت نے یہاں پابندی لگائی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسے ہی احادیث طیبہ سے میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ فسق کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے، ایسے شخص کو اپنا ایمان نہیں بنانا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ من سر ان تقبل صلاتکم، تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام اچھے بندے کو بنائے. اجعلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، اپنے امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو اچھے بندے کو اپنا امام مقرر کرو اور خیر والے بندے کو اپنا امام بناؤ. دیکھیں مقتدی جو ہے وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی نماز پڑھ رہا ہے. یہ چونکہ ایک منصب پہ کھڑا ہے نا، امام ایک عزت کے منصب پہ، اور پوری جو جماعت مسلمین ہے ان کا امام رہبر بن کے آگے کھڑا ہے، تو ایسا شخص جو اعلانیہ فاسق ہے اس کو امام بنانا مکروہ ہے. جو پڑھ رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہاں اگر جھوٹی موٹی نیت نہ کرے، سچی نیت کر لیتا پھر تو ٹھیک ہے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہوا ہے نا اس سے وہ توبہ کر لے پکی اعلانیہ، اور نیت کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور وہ قابل اعتماد آدمی ہو. صرف وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نیت نہ کرے، واقعتاً سچے دل سے وہ داڑھی مڈوانے سے توبہ کر لے اور نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر نماز پڑھا سکتا ہے. نہیں، اس کے لیے ہے کہ اگر اس کی مطلب عادت بن چکی ہے، اور عادت اس کی یہ کہ جیسے رمضان شریف آتا ہے تو مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے وہ چھوڑ دیتا ہے داڑھی تاکہ میں نے مصلی پہ کھڑے ہونا، اور پھر اگلے سال پھر ایسے کرتا ہے، اگلے سال پھر، یعنی سابقہ سالوں کے اندر ریکارڈ بھی اس کا ایسے ہی ہے. تو اب اگر اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا ہے تو اس کی توبہ کا اثر ظاہر ہوگا تو تب کھڑا کریں گے، یہ اس کے لیے ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ مطلب کہ شروع سے وہ داڑھی منڈواتا آ رہا ہے، لیکن آج اس کو آپ نے تبلیغ کی اور اس نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے داڑھی نہیں منڈواؤں گا، اور جو منڈوائی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں سچے دل سے اور آئندہ نہیں منڈواؤں گا. تو اب اس کا جو گناہ تھا وہ تو ظاہر توبہ سے ختم ہو گیا.